اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو بے شک وہ یراکم دیکھتا ہے تم کو ہوا وقبیلہ اور اس کا کنبہ بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کا کنبہ بھی من حیث لا ترونہم جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے بے شک وہ یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ شیطان. بے شک وہ شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے شیطانوں کو اولیاء رفیق بنایا ہے للذین ان لوگوں کا لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 اور اس میں پہلا حصہ ہم تلاوت کر چکے تھے. یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے حوالے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے آگاہ فرمایا ہے. شیطان سے خبردار کرتے ہوئے کہ یہ شیطان انسان کا کیا ہے؟ دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے. اور کس قدر یہ بڑا دشمن ہے کہ یہ وہ ہے جس نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، ان کو وہاں پہ بے لباس کروایا. یہ اتنی بڑی دشمنی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو، مجھے تو نے جنت سے نکالا ہے تو میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا. ان کے سامنے سے آ کے، ان کے پیچھے سے آ کے، ان کے دائیں بائیں ہر سمت سے آ کے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اس آیت میں یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کو جو قوت اللہ نے عطا کی اس کا تذکرہ ہے. فرمایا بے شک وہ دیکھتا ہے. شیطان اور اس کا کنبہ، شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ، سمجھ آ رہی؟ جیسے ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ فلاں صاحب اور اس کے گھر والے، فلاں صاحب اور اس کے گھر والے، یعنی مراد کیا ہوگا کہ اس گھر کے تمام افراد. اسی طرح شیطان اور اس کے تمام چیلے، اس کے تمام ذریت، اس کی تمام جو اس کے کنبے والے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ آپ کو ہمیں دیکھتے ہیں. کہاں سے دیکھتے ہیں؟ فرمایا جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے. آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو شیطان کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہو. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کو سر کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہو. اللہ تعالیٰ نے جنات میں اور شیاطین میں ایسی قوت ادراک پیدا کی ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں. قوت ادراک عطا کی ہے جس قوت کی وجہ سے شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی وہ دیکھتے ہیں. ہم سب کو وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم عام انسانوں کے اندر ایسی قوت ادراک نہیں ہے. عام انسانوں کے اندر ایسی قوت ادراک نہیں ہے جس قوت کے بسبب ہم شیطانوں کو دیکھ سکتے ہیں. عام انسانوں کی بات. ورنہ جہاں تک خاص افراد ہیں جیسے انبیاء ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے خاص قوتیں عطا کی ہوتی ہیں. جیسے کہ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر ہیں جن کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے جنات کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہے. اور اس کی مثال قرآن مجید میں دی وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِيقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. فرمایا رب العالمین نے اور بعض جنات میں سے سلیمان کے تابع کر دیے تھے
جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور انہیں بتا دیا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ سلیمان جو چاہتے تھے وہ ان کے لیے بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ چاہتے تھے تو وہ جو جنات تھے ان کے حکم کے تابع تھے اور وہ بناتے تھے۔ بڑے اونچے اونچے قلعے بناتے تھے، مجسمے، حوض کے مثل بڑی بڑے ٹپ، بڑی بڑی دیگیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات بناتے تھے۔ ان باتوں کا تذکرہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام بندوں کو یہ قوت عطا نہیں کی کہ وہ شیاطین کو یا جنات کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے خاص افراد کو، خاص لوگوں کو، اپنے مقربین کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے دیکھتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں کہ کیا سوال ہے کہ اللہ کے نبی نے شیطان کو دیکھا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہمارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب بخاری شریف کے اندر جو ہے کئی احادیث ہیں وہاں پہ جس میں یہ تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملہ آور ہوا۔ گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن مجھ پہ حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز کو فاسد کر دے، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ صبح کو تم سب اسے دیکھ لیتے۔ میرا دل کیا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم کل سارے کے سارے اسے دیکھ لیتے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ میرے منہ پہ مارنے کے لیے آیا۔ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ میرے منہ پہ مارنے کے لیے آیا تو میں نے 3 بار کہا، کیا کہا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت تامہ کرتا ہوں۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا تو میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اور اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ بندھا ہوا ہوتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ پھر مجھے حضرت سلیمان کی اپنے بھائی کی یہ دعا یاد آئی جس میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو۔ پھر آپ نے اس کو ناکام واپس کر دیا۔ حضرت سلیمان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی نصیب فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ہو۔ تو یہ قوت طاقت حضرت سلیمان کی تھی کہ جن ان کے تابع تھے۔ آپ شیاطین کو جو ہے نا ان کو باندھتے تھے، ان سے اپنا کام لیتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں اسے پکڑ لیتا، باندھ دیتا، تم سارے دیکھتے، تو حضرت سلیمان سے میرا مرتبہ پہلے بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو جو عظمتیں عطا کی ہیں وہ باقی انبیاء کرام کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ تو بادشاہی میں حضرت سلیمان نے یہ جو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول فرماتے مجھے وہ دعا یاد آئی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ شیطان ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ عیاں ہوئی ہم پر کہ عام انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادراک کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی وہ قوت نہیں رکھی جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اندر رکھی ہیں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ یہاں یہ بات میں کوٹ کرتا چلوں کہ یاد رکھیے گا تمام انسان، دیکھیے بھائی